یار وہ بٹا مزدوروں کے بچے ہیں، بھٹو خاندان کے نہیں کہ جو آکسفورڈ اور ہارورڈ اور پتہ نہیں کدھر کدھر ہیں. جی نہیں، لیکن ایک بات بتائیں کہ آپ نے یہ بھٹو اور بٹا یہ آپ گھر سے سوچ کے آئے تھے؟ بھائی حسن نثار صاحب، آپ نے یہ آپ نے ان کو پھر میرے ساتھ بلا لیا ہے، ظہیر بدر صاحب کو. جی جی باقی تو ان کی خوبیاں ہی ہیں ساری، بس ایک ان کی جو ہے نا وہ خامی تو میں نہیں کہوں گا، جی لیکن ایک پرابلم ان کے ساتھ ہے کہ یہ سپورٹر ہیں. اچھا یہ جو حکمران ہیں نا، جی جی جو سدا کے حکمران، جن کے بچے بھی حکمران، والدین بھی سارے، وہ ان کے حامی لگتے ہیں مجھے. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی یہ والی پرابلم ساتھ لے کے جاتے ہیں. میں نے کہا ہر کہ جگہ ہر انسان میں خوبیاں ہوتی ہیں، ان میں بہت خوبیاں ہیں. براڈ کاسٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، اور بہت کچھ ایٹسیٹرا 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 ہوتا ہے. کیوں سر جی یہ آپ کی اس ایک پرابلم سے تنگ ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ پہلے میڈم کی بات سن لیں یار. وہ بٹا مزدور جو ہوتے ہیں جی ان کی بات کر رہے تھے، آپ بٹھاؤ تحریک کی بات کر رہے ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں ہر کام جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے، لانگ ٹرم نہیں ہوتا، جی اسے کرنے ہی نہیں دیا جاتا. ٹھیک ایک حکمران آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 5 سال کے بعد جب عوام کے پاس جانا ہے اتنا کروں کہ عوام تک جا کے کہوں یہ دیکھیں میں نے کر لیا. ٹھیک. اگر وہ یہ کہے کہ ہم کر رہے ہیں تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے، اویئرنیس نہیں. تو حسن نثار صاحب آپ ان کی اس بات سے متفق ہیں؟ او یار ان کی بات سے متفق ہوا ہی نہیں جا سکتا. کیوں؟ بات ہی مطلب عجیب سی ہو رہی ہے کہ حکمران حکمران حکمران. او بھائی ادھر تو پہلے 4 سال جو ہے نا حکمران ان کی باتیں مانتے ہیں جو ان کو لے کے آئے ہوتے ہیں. اچھا ٹیکس لگاؤ عوام کا، کچومر نکال دو، برکس نکال دو عوام کا، ٹھیک ہے. اور اپنے منصوبے جو ہیں جو انہوں نے سوچے ہوتے ہیں کہ یار یہ منصوبہ جو نظر آئیں. یہ ٹھیک تعلیم نظر نہیں آتی نا. جی. دیکھو اس کے فائدے نظر آتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا 10 سال بعد 15. یہ وہ چاہتے ہیں کہ جو آج نظر آئے، یہ اورنج ٹرین اہنج بندہ جا رہا ہے، کاروں بھی کھڑے ہیں تو یہ نظر آ رہی ہے، اوپر سے جا رہی ہے، پورے شہر میں سے گزر رہی اچھا حسن ہے. نثار صاحب آپ اچھا نے پھر کبھی ابھی یہ اس بنا رہے نہیں، سن تو لیں نا. اب جی جی. اب کیا کرنے لگے ہیں جی اب؟ جی نہر پہ چلا رہے ہیں میٹرو. واہ وہ یار نہر چلن رہی اگے انہوں رہن دے. انڈر گراؤنڈ جی وہ لاہور دا پیچھا چھڑ دو یار. لاہور سے باہر نکلو، وہ بکر نو دیکھو، دریا خام، میاں والی بڑی بڑی جگہ پنجاب میں. بہت آپ لاہور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لاہور جو ہے مرنے والا ہو گئے. لاہور کی کتنی آبادی بڑھاؤ گے؟ سر ایکچولی وہ لوگ خود لاہور میں رہتے ہیں جو حکومت میں ہیں. وہ بھائی رہتے ہیں نا، لیکن انہوں نے وہاں بنانا ہے منصوبہ. پرابلم کیا ہے ظہیر صاحب؟ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے وہ منصوبے بنانے جو نظر آئے ہیں کہ یہ ان کی پرائرٹیز ہیں کہ جو تعلیم ہے وہ پرائیویٹ کر دو، صحت پرائیویٹ کر دو، اور جتنے گانا گونا ہونا وہ سرکاری تحویل چلا گیا. لاہور کیا تھا؟ اچھا وہ تھا باغوں کا شہر، وہ تھا تعلیمی شہر. کلکتہ سے آگے نکل گیا تھا. کلکتہ میں انگریز آئے پہلے، یہاں بعد میں آئے. لیکن لاہور تعلیمی لحاظ سے اور پہلے بھی جب جی پنجاب تھا، پنجاب میں ایجوکیشن کا معیار رنجیت سنگھ کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی بہت آگے تھا. ہر بچہ، ہر خاتون مرد پڑھا لکھا تھا. جب یہاں پہ گورنمنٹ کالج اور دوسری یونیورسٹیاں بنی، اس کا معیار بہت آگے چلا گیا. تو یہ تعلیمی شہر گنا جاتا تھا پورے ہندوستان سے. کیوں جی ظہیر صاحب یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں گنا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ کیونکہ تھی، یہاں پہ ٹیچر دیکھیں، یہاں پہ تعلیم تھی، اس کی وجہ یہی اس لیے گنا جاتا تھا. ہمیں تو نہیں گنتے 1 2 3 4 5 6 7 نہیں، لو جی گن لو جی لاہور. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تعلیم حسن تھی تو نثار گنتے تھے صاحب، نا. میں میری اس بات لیے سنو. کہہ رہا ہوں، انہیں بھائی اپنی تعلیم بات تھی، عوام تک پہنچانے دیں. عوام تک پہنچ جائے گی ان کی بات. پہلے کون سی وہ ریڈیو پہ بھی بیٹھ کے بولتے رہتے ہیں. ان کی آواز تو روز جاتی ہے. کوڑا ایف ایم ہے جی، ایف ایم نے ریڈیو پاکستان. ریڈیو لو. اچھا جی. تعلیم تھا لاہور. وہ تعلیم پہ تو جو نہیں، تعلیم پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اور وہ لاہور کو جی لاہور پروجیکٹ لاہور کو پرانا لاہور بنا دیں گے ہم. وہ جی حسن نثار صاحب ہماری وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی میڈم سے. نہیں آپ کریں، آپ ادھر سے جو بھی کریں. میں میڈم میں نے کر جی لیا. میڈم جب آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا یا شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، تو اس کے لیے قرض لے لیا. لو جی، بولنا پڑ گیا پھر ٹھیک مجھے. ہے،
پھر کہیں گے جی بولتا ہے، وہ نہ وہ تو- بولے گا وہ تو- تو وہ تو بولو گے کہتے- کہ بولتا ہے، میں اور ایسا بولنا کرتا پڑ ہوں- جاتا ہے بھائی، بولنا پڑ گیا یہاں پہ. یہ Education- قرض لیتے ہیں آپ کے خیال میں شادی کے لیے، جی یہ جو بات کر رہے ہیں قرض لیتے ہیں جی، وہ برتھ ڈے پارٹی، او بھائی یہ بٹا مزدور برتھ ڈے پارٹی کرتے ہیں، یہ قرض شادی پہ چلو ہو سکتا ہے، لیکن یہ قرضہ لیتے ہیں بھائی. بیمار ہوتے ہیں، جس حکومت کی ترجیحات میں صحت ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی پرائیویٹ کر دو صحت کو، ڈاکٹروں کو 60,000 تنخواہ دے رہے ہیں. او بھائی اللہ سے ڈرو، 60,000 میں بیچارے 8 دن ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ڈاکٹر. 60,000 میں بنتا کیا ہے؟ منیمم ویج آج 50,000 ہے، ڈاکٹر کو 60,000 دے دیں. ادھر کاکروچ ہیں، ادھر کھٹمل ہیں، ادھر مریض ان کا سر پھاڑ رہے ہیں. میڈم جاتی ہیں وہاں پہ جا کے 2 معطل کر دو جی، انہوں نے کام صحیح نہیں کیتا، اسی تو بڑے فنڈ دے رہے ہیں. ہاں جی کتنے نے تاڑے فنڈ بھی؟ 60,000 ڈاکٹر کی تنخواہ ہے، سینئر ڈاکٹر کی تنخواہ 1,20,000 ہے، اور ڈوب مروئے. تعلیم تو گئی، صحت بھی گئی لوگوں کی، اور وہ بٹا مزدور بیمار ہوتا ہے بیچارہ، کیا کرے گا؟ جائے گا کہیں علاج کروائے گا، ادھر پیسہ خرچ ہوگا. اب اس بیچارے نے تو ادا کر دی ہے، یہ ہے ان ایجوکیٹڈ. تو آپ نے نہیں کس تو طرح حکومت سے کدھر سو رہی ہے جی؟ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ وہ تو ان ایجوکیٹڈ ہوا. ظاہر صاحب بولیں ذرا کہ وہ تو ان ایجوکیٹڈ ہے، حکومت تو پڑھی لکھی ہے نا جی، وہ کدھر سو رہی ہے؟ ان کو نظر نہیں آ رہے پٹے. آپ کو حکومت پڑھی لکھی نظر آتی ہے؟ نہیں تو پھر آپ خود ہی ان کی تعریف کر رہے تھے. میں نے تو حکومت کا ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے میں تو کہتا ہوں حکومت کون بناتا ہے، کس سے پوچھ کے بنائی جاتی ہے، بجٹ کون بناتا ہے. ہاں جی اسکول کیوں نہیں جا رہے؟ او میڈم جی ہم نے پڑھا کے کیا کرنا؟ ہم بھی اینٹیں بناتے ہیں، ہماری نسلوں نے بھی اینٹیں بنانے ہیں. اچھا اور ہم بھی یہ آپ کو پتہ ہے یہ قابل سزا جرم ہے جو والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے، وہ ان کو جیل میں ہونا چاہیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ شعور نے کرنا ہے. شعور کیڑا ہے؟ ایک میرا دوست ہوں شعور آج کل آئرلینڈ ہوتا ایک اور انور شعور شعور بھی نفس ہے. آ کے کرے گا. ایک کام کرنا ہے جی انہوں نے، حکومت کے کام ہیں، پولیس کے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، وہ دیکھیں کہ یہ بچے جو کام کر رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، ان کے والدین کدھر ہیں جو ان کے ذمہ دار ہیں، ان کو پیدا کیے جنہوں نے، اور وہ ذمہ دار ہیں ان کے کفالت کے، ان کو پکڑیں، ان کو جیل میں ڈالیں، وہ ان کو عقل آ جائے کہ بچوں سے کام کیسے لیتے ہیں. جی بتائیے میڈم. جب آپ نے ایک سنوارنا ہے، نکھارنا ہے، تو پھر آپ نے دل سے کرنا ہے کام. نہیں تو یہ آپ کی دیکھیں، میں تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی ڈیوٹی کیوں ہے، آپ یا ہم لوگوں کی کیوں ڈیوٹی ہے کہ جب ٹیکس حکومت ہم سے لے رہی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہر چیز پہ ٹیکس ہے. آپ ابھی کوئی چیز لے لیں بازار سے، پیکٹ ایک لے لیں، انکم ٹیکس علیحدہ ہے، تنخواہ دار پہ زیادہ لگا رہے ہیں، جو بھی لے لیں آپ، ٹیکس ہی ٹیکس، اتنا ٹیکس اکٹھا جو ہوتا ہے وہ ان کے منصوبوں کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، وہ ان بچوں کے لیے نہیں اکٹھا ہوتا. بچوں کی پروٹیکشن کریں، ان کو اپنا جو ایسے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں، ان کو فاسٹر ہومز میں ڈالیں، ان کو اپنے ہومز میں ڈالیں بنائے ہوئے حکومت کے. جیسے ترقی یافتہ، اگر آپ ترقی یافتہ بننا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم نیوکلیئر پاور، ہم جی فلاں طیارے ہم بنا رہے ہیں، ہم جی فلاں سر چیزیں آپ گورنمنٹ کے کون سے منصوبے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ صاف شفاف؟ ڈائریکٹ کس نے کیا تھا؟ یہ سر اس کو مجھے نہیں پتا اس چیز پہ تھا غور نا، یہ نہیں ڈاکٹر کیا. صوفی جاوید نے کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. وہ ڈاکٹر صوفی ماشاء اللہ. جاوید جو ہے نا، وہ اس وقت حسن نثار کے روپ میں آپ کے سامنے ہے. اچھا وہ نظر آئے گی ان کے رویے میں، ان کے چلنے پھرنے میں، ان کے بات کرنے میں، ان کے آگے بڑھنے میں نظر آئے گی. تعلیم تو کون دے گا یہ؟ تو یہ حکومت کا کام ہے پروفیسر صاحب. ساری دنیا میں حکومت جو ہے وہ ٹیکس لیتی اسی لیے ہے کہ وہ آپ کو بچوں کو تعلیم دے، اور جو والدین تعلیم کے خلاف ہوں ان کو گرفتار کرے، ان سے بچے چھینے. یہ ان کا رائٹ ہے، حکومت بچوں کا رائٹ ہے کہ بچوں کو تعلیم ملے. جو بھی والدین بچے کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، اور وہ بھی لاہور جیسے شہر میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی راجدھانی ہے، سامنے نظر آ جائے کوئی یہ جو جگہ ہیں جلو موڑ اور یہ جو ایریا ہے، یہ کیا ڈھکا چھپا ہے؟ بٹا پہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ روز ٹی وی پہ خبریں آتی ہیں، میڈم اتنی ایفرٹ کر رہی ہیں، یہ سکول بنا سکتی ہیں پلاٹ لے کے، تو حکومت کو موت پڑتی. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میری پھر وہی بات ہے کہ حکومت تو نہیں کرے گی، کیونکہ حکومت کہاں چاہے گی کہ ہم سے لوگ حقوق مانگنے کے قابل ہوں. گورنمنٹ نے ایک اچھا اسٹیپ لیا ہے، صحیح. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ تھیٹر لائن سے ولگیرٹی کو ختم کر دیں. صحیح. ٹھیک ہے، وہ 90 دن والا جو، اور 90 دن کا تو آپ کو پتہ ہے پروفیسر صاحب، جی ہاں، 90 دن تو ہمیشہ جو ہے وہ 9 سال پر پھیل جاتے وہ ہیں. دھوکے کی علامت ہوتی ہے. جب بھی کوئی 90 دن کہتا ہے
تو مجھے وہ یاد آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا آپ کے اس نے جو ادھر بیٹھا ہے اس نے بھی کہا تھا کہ 90 دن میں اتنی نوکریاں دوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, فلاں کروں گا, ٹھیک ہے, 60 دن میں یہ کروں گا, وہ کروں گا. یہ جو گنتیاں دیتے ہیں نا, بات گنتیوں کی نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے کمٹمنٹ کی. آپ کمٹ کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور وہ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ جو ڈرامے ہیں نا, ڈرامہ تو اس کا ایسے نام ہی ہے, مجرے ٹائپ جو ہوتے ہیں, وہ دیکھتا کون ہے؟ یہ لوگ خود ہی دیکھتے ہیں. جو یہ طبقہ ہے, حکمران بھی اس میں شامل ہے, امیر طبقہ ہے, یہی جاتے ہیں 10-20 ہزار کی ٹکٹ خرچیں گے. آپ اور میں تو نہیں جا سکتے. اچھا, یہ مجھے پتا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹکٹ کا پتہ ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ بھی شیخ صاحب بھی. سر کیا بات پکڑی آپ نے حسن نثار صاحب کی, اس کا مطلب یہ بھی تھیٹر میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. آپ کو نورا فتح کا پتہ ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. اچھا, شکیرہ نہیں, نرگس تو پتہ ہونا نا, ہمسائی ہماری. بس تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نرگس کا ڈانس دیکھتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں, ہم تو خاص طور پہ نہیں جاتے یہ تو کوئی بات نہیں. دیکھیں ان کی منطق ہی دیکھ لیں کہ منطق ہی نرالی ہے. اس لیے تو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ لے گی. اگر ان کو ایشوریا رائے کا پتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو دیکھتے ہوں. نہیں, بند نہیں اگر مجھے اس کا ریٹ کا پتا ہے, دیکھو ریٹ کا پتا بھی, جو بندہ پڑھتا ہے اخبار اس کو پتا لگ جاتا ہے. نہیں, اخبار میں تو نہیں لکھا ہوتا ریٹ. سر آپ لڑیے نا, میں جمیل صاحب کی طرف جاتا ہوں, ان سے ان کی رائے سے ریٹ پتا کر. یار پرانی فلمیں دیکھ لو, 20 سال پہلے والی دیکھو گے آپ کو اس میں گاڑیاں فرق نظر آئیں گی. 40 سال پہلے والا دیکھو گے آپ کو اس میں وہ جو لمبی گاڑیاں ہوتی تھی ایسے کر کے اس کا اوپل, اب چھوٹی ہو گئی نا. اچھا, ڈرامے آپ دیکھو گے 20 سال پہلے امان اللہ نظر آئے گا. آپ دیکھو گے تو آپ کو جو گانا میں نام بھی نہیں لے سکتا, وہ بھی تو آپ 20 سال پرانی بات ہی کر رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے, وہ بھی چھوڑ گئے ہوئے ہیں, وہ اب چھوڑ گئے ہوئے ہیں, وہ ڈرامے کی طرف انج بھی نہیں کرتے. وہ ٹی وی فلم. کیوں جمیل صاحب؟ سر اس کی وجہ ہے نا کہ ڈرامہ چینج ہو گیا. اب وہ ڈرامہ تو رہا ہی نہیں جمیل صاحب. بالکل ایسے ہی ہے سر, وہ بھی چینج ہو گئے بھائی. ٹی وی پہ پیسے اتنا ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ جلدی کرو, ساڈا بھی کوئی چیک دا بندوبست کرو, اسی چلیے. اچھا جی, آپ یہاں چیک لینے کے لیے آئے ہوئے. ہم نے سمجھا کہ آپ رائے عامہ کے ساتھ ایڈریس کرنے کے لیے آئے. نہیں تو پٹرول پوا کے میں آیا ہوں, کچھ کرنا ہے. اچھا, یہ پٹرول ادھار کر کے آئے جی؟ اسی سے میٹرو تے آئے ہو. میں لگا حسن نثار صاحب آپ کو چیک بھی دیا جائے گا, اور لیکن ابھی ہم اپنا پروگرام چلا رہے ہیں نا, پروگرام ختم ہوگا اس کے بعد ہی آپ کو چیک دیں گے. تو ختم کریں نا یہ کہ نہ چلانا. بالکل, اب آپ ان کو بولنے دیں گے تو پھر جو ہے نا پروگرام بھی ختم ہوگا. تو اس طرح کے آرٹسٹ ہونے چاہیے. میرے استاد آپ دیکھ لیں, حاجی البیلا صاحب, وہ آپ کی پھینکی بات میں سے بات نکال لیتے تھے. وہ پلٹ کرتے تھے نا, جیسے پاکستانی پلٹ کرتے ہیں. ہاں جی, دیکھو نا, ہمیشہ انڈیا پہل کرتا ہے, ہم پلٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا سٹائل ہے, اور پلٹ میں ہم بڑے ماسٹر ہیں. تو البیلا صاحب جو تھے پلٹ کے ماسٹر تھے, وہ پلٹ کرتے تھے. لیکن اب ضرورت اس بات کی آگے چل کے کہ ہم پلٹ پر نہ رہیں, ہم جھپٹ پر بھی آئیں, تاکہ اگلے کی ضرورت ہی نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کرے. تو جب وہ آنکھ بھی دیکھے, اس کی آنکھ نکال دو. صحیح. حسن نثار صاحب آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ میں ان کی رائے, بڑی اچھی کام کر رہی ہیں سارا کچھ, میں ان کی رائے سے متفق نہیں. بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو پیسے لے رہے ہیں اس کام کے ہم سے, جی, یہ ٹیکس اس کام کے لیے لے رہے ہیں. وہ یہ جو ہم سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, ہیلتھ اور ایجوکیشن, اور ہماری ہر چیز پہ ٹیکس انہوں نے لگا دیا ہوا ہے, یہ اس کو پورا کریں, نہ کہ اپنے گھر میں بنائے ہوئے منصوبے جو ہیں کہ جی انڈر گراؤنڈ بنا دیو, تے جی فلاں بنا دیو, تے اتنے جڑا ساری فوٹو لا دیو. روز بینر میں دیکھتا ہوں, حکمرانوں کے بینر لگے ہوئے, تصویریں لگی, دو پیوتی ہیں جو کھلوتے ہیں. وہ ان پہ پیسہ نہ خرچیں, یہاں پہ پیسہ خرچیں. وہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگوں سے مانگ تانگ کے اور اپنی ایفرٹ کر کے اپنے گھروں لے آ کے چیزاں, بچوں کا سکول بنا رہے ہیں, بیبیاں کھو جی بندے, اور وہ جو ہیں وہ اپنی فوٹو اتروا رہے ہیں. سارا سرکاری پیسہ اپنی ذاتی پبلسٹی پہ خرچ رہے ہیں. تو میں اس چیز کے خلاف.